بات پر آیا ہوں تو ایک بات بتاؤں، ہم لوگ اتنے نالائق ہو گئے، ہماری ماں بھی ہم سے محبت کرنے کو تیار نہیں رہتی. صحیح کہ نہیں میرے دوستوں؟ یہ میرے جوان بیٹھے بتاؤ نا، ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو؟ ماں ہے نا ماں، ارے بولو نا، ماں ہے نا، کیا سلوک کرتے ہم لوگ ماں کے ساتھ؟ میرے دوستوں آج کی ماں ایک کچرے کے ڈبے سے کم نہیں. صحیح کہتا ہوں میرے دوستوں، صحیح. ارے میرے دوستوں کتنے جوان، معاف کرنا اللہ معاف کرے، کتنے جوان ماں کو گالی دیتے ہوں گے، ماں کے سامنے آواز اٹھاتے ہوں گے، ماں کے سامنے آنکھ نکالتے ہوں گے، کتنے ماں کو دھکا دیتے ہوں گے، اور کتنے ایسے جو ماں کو مارتے بھی ہوں گے. اللہ اکبر. وہ ماں گھر کے کونے میں بیٹھ کے سوچتی ہوگی، چار بچوں کو میں نے رکھا، اور 4 بچے مل کر ایک بوڑھی ماں کو نہ سنبھال سکے. ارے میرے دوستو شکر کرو اگر ہماری ماں زندہ ہے، دعا کرو اللہ اور بھی برکت عطا فرمائے. میرے بھائیو جوانوں، آج جس طرح تم لوگ مجھے لینے کے لیے آئے، میں دل سے دعا کر رہا ہوں کہ میرے پیارو، جیسے تم ایک مولانا کی خدمت کے لیے کہاں سے کہاں تک آئے، مولانا کی خدمت سے زیادہ ضروری ہے اپنی ماں کی خدمت کرنا. بولو کس کی خدمت کرنا؟ اپنی ماں کی اور اپنے ابا کی خدمت کرنا. ارے میرے پیارو، یہ ماں بہت بڑی نعمت ہے، میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کی قسم نہیں سمجھ میں آتا. کچھ جوان ایسے جو ماں کو گالی دیتے ہیں، کچھ جوان ایسے ہیں جو ماں کو دھکا دیتے ہیں، ارے کچھ جوان ایسے جو ماں کو آنکھ نکال کے ڈراتے ہیں. بلکہ معاف کرنا میرے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں. اس لیے میرے پیارو دیکھو، تم نماز پڑھو گے بولو انشاءاللہ، روزہ رکھو گے بولو انشاءاللہ، زکات دو گے بولو انشاءاللہ، حج کرو گے انشاءاللہ. لیکن سنو، نماز روزہ زکات حج سب آپ کے پاس ہوگا، لیکن ماں ناراض ہوگی نا. اے سنو اللہ کی قسم راج نگر والوں، اگر ماں ناراض ہوگی کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیارو یہ آخری بات میری سمجھ لو، سب ماں باپ کی فرما برداری کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو کریں گے انشاءاللہ. میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، وہ ہمارے بدن کا بال کھڑا ہو جائے گا. سنو حدیث سنو. ہر صبح میں اللہ فرشتے کو کہتا، ہمارے راج نگر میں بھی ہوتا ہوگا، پوری دنیا میں ہوتا ہے، اللہ فرشتے کو کہتا ہے وہ جوان کو دیکھ، اس کے ماں باپ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اللہ فرشتے کو کہتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ فرشتے کو کہتا ہے وہ راج نگر، میں راج نگر بول رہا ہوں، کہ وہ جوان کو دیکھ، اس کے ماں باپ راضی ہے یا ناراض ہے؟ فرشتہ اللہ کو جا کے بولتا اس کی ماں تو بہت خوش ہے، اس کے ابا بھی بہت خوش ہے. اللہ کہتا جاؤ میرے بندے کو کہہ دو وہ روز صبح کرتا ہے، اس کی ماں بھی راضی، اس کا باپ بھی راضی، جاؤ میرے بندے کو کہہ دو میں 2 جنت کے دروازے روز کھول دیتا ہوں. کتنے جنت کے دروازے؟ اور وہی فرشتہ کبھی جا کے بولتا ہے نا کہ میں گیا تھا، جیسا سمجھو راج نگر گیا تھا یا کہیں اور گیا تھا، فرشتہ جا کے بولتا ہے وہ جوان، اس کی ماں تو بہت روتی ہے رات کو، وہ ماں بہت ناراض ہے، اس کا باپ بھی بہت ناراض ہے، وہ بیچارے دونوں روتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری قسم ہے فرشتوں، ان کو بتا دو روز صبح ہوتی ہے میں جہنم کے 2 دروازے کھول دیتا ہوں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. ماں بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستوں. ایک بات آپ کو بتاؤں، ماں کی دعا لے لو. دیکھو میری دعا لوگے نا، مولانا کی دعا، ارے بولو کس کی دعا؟ مولانا کی دعا کبھی قبول ہوئے؟ بولو کبھی قبول نہیں ہوئے. ارے بولو نا بھائی، ہمارے گاؤں کے مولانا کی دعا لے گا کبھی قبول ہوگی کبھی نہیں قبول ہوگی. لیکن میں قسم کھا کر کہتا، جس نے ماں کی خدمت کی اور ماں نے دعا دی، اللہ کہتا میں آسمانوں پر دعا کو اٹھا لیتا. تو آج بھی ماں تو وہی ہے نا میرے دوستو، ماں کی خدمت تو وہی ہے. کریں گے بھائی، بولو ماں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. ایک واقعہ سناؤں پھر بات ختم کروں، میں بھی تھکا لیکن یہ واقعہ سننے جیسا ہے. ایک صحابی گھر میں، بولو ایک صحابی گھر میں، ان کی ماں بوڑھی ہے. ارے بولو ان کی ماں بوڑھی ہے. حدیث پاک میں لکھا وہ بوڑھی ماں ہے. وہ صحابی کی عادت ہے وہ مزدوری کا کام کرتے، جب بھی مزدوری کر کے آوے ماں بیچاری پلنگ پہ ہوئے، ماں چارپائی پہ ہوئے یا اس زمانے میں چٹائی پہ ہوئے. وہ صحابی گھر میں آوے نا تو پہلے ماں کا پاؤں دباوے، بولے پہلے ماں کا پاؤں دباوے، پھر ماں کو کھانا کھلاوے، پھر ماں کو پانی پلاوے، پھر خود کھاوے خود پیے. اچھا وہ صحابی آئے، مزدوری کر کے آئے، گھر میں آئے، ماں لیٹی ہوئی، ماں کا پاؤں دباوے اور دھیرے دھیرے کیا بولے، ماں اٹھ جانا، ماں
ماں اٹھ جانا، کھانا دینا ہے ماں، ماں میں نے کھانا بھی تیار کر دیا، ماں میں نے پانی بھی تیار کر دیا، ماں اٹھ جانا اٹھ جانا. ماں اٹھے ہی نہیں. بولو ماں اٹھے. وہ صحابی گھبرا گئے کہ آج تو ماں اٹھتی نہیں. اڑوس پڑوس کو بلایا، سب نے دیکھا، سب نے کہا ماں کا تو انتقال ہو گیا. بولو ماں کا، بولو انا للہ و انا الیہ. سب نے کہا ماں کا انتقال ہو گیا. سننا، وہ صحابی اتنا روئے، اتنا روتے روتے کہا ماں چلی گئی. ماں میں کھانا کس کے ساتھ کھاؤں گا؟ ماں میں پانی کس کے ساتھ پیوں گا؟ ماں روزانہ میں دعا کس کی لوں گا؟ ماں روزانہ تو مجھے دعا دیتی تھی. بولو ماں تو، بولو ماں چلی گئی. ماں کا کفن ہو گیا، ماں کا جنازے کی نماز ہو گئی. اب ماں کا جنازہ لے کے قبرستان جا رہے. یہ بیچارے صحابی جو ہے ان کے بیٹے وہ بھی جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے، اور پیچھے چل کے کیا بولتے معلوم؟ اے میری ماں واپس آنا، ماں ماں میری ماں واپس آ جا، ماں میں اکیلا ہو گیا، ماں گھر میں اکیلا ہو گیا، ماں واپس آ. سچ بتاؤ راج نگر والوں، ماں واپس آنے والی؟ نہیں زور سے بولو، آنے والی نہیں. جب دیکھا کہ ماں تو آتی نہیں تو دھڑام سے زمین پہ گرے. سب لوگ جمع ہو گئے، سب نے سمجھایا ماں بوڑھی تھی، چلی گئی، اب واپس نہیں آئے گی. اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ جواب دیا میری ماں چلی گئی. تم لوگوں کو معلوم ہے جب میری ماں زندہ تھی میں کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، اللہ میرے کو جنت بتاتا تھا. بولو سبحان اللہ. لیکن ماں کا انتقال ہو گیا. میں کتنی مرتبہ باہر آیا، اندر گیا، باہر آیا، اندر گیا، آسمان کی طرف دیکھتا، میرے کو میری جنت نظر نہیں آتی. اے لوگوں میری ماں نہیں جا رہی ہے، میری ماں کا جنازہ نہیں جا رہا ہے. لوگوں میری جنت میری آنکھوں کے سامنے سے جا رہی ہے، میری جنت میری آنکھوں کے سامنے سے جا رہی، میری ماں نہیں جا رہی ہے. ارے میرے دوستو، ہماری ماں نے ہم کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا ہے، ہماری ماں نے ہم کو 2 سال تک چھاتی سے لگایا ہے، ہماری ماں نے ہمارا ہگنا متنا، ہمارا قے کرنا وومٹ کرنا سب ماں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے، ماں نے ہمیشہ گلے سے لگایا ہے. وہ جوان کیسا جوان ہے جو ماں کو ماں کی گالی دیتا ہے؟ وہ کیسا جوان ہے جو ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ وہ کیسا جوان ہے جو ماں کو آنکھ نکال نکال کے ڈراتا ہے؟ میرے دوستوں میں قسم کھا کر کہتا، تم جماعت میں جاؤ گے، خانقاہ میں جاؤ گے، مدرسے میں جاؤ گے، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، اللہ کی قسم اگر ماں ناراض ہے اللہ ہم میں سے کسی کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کرے گا. اس لیے آج راج نگر والوں، اگر آپ چاہتے ہو جنت میں جانا، آج یہاں سے اٹھو. میری ملاقات ہوئے نہ ہوئے اس کی فکر مت کرو، جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ماں کو جا کر اتنا کہہ دو ماں میرے کو معاف کر دینا. ایک بار جا کے بولو کہ ماں میرے کو معاف کر دے. میں بھی کرتا ہوں بھائی، میں بھی یہ کام کرتا ہوں، آپ بھی کرو. ماں کو جا کے بولو ماں میرے کو معاف کر دے. آپ ایک مرتبہ بولو ماں معاف کر دے. اگر ماں نے زبان سے کہہ دیا نا جا میں نے معاف کر دیا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ آسمان پر کہتا ہے ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا. اللہ آسمان پر کہتا ہے ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا. میں تو ماں سے بھی زیادہ رحمت والا. فرشتوں گواہ رہو، میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا. ماں زمین پہ معاف کرتی ہے، اللہ آسمان پہ معاف کرتا ہے. ماں زمین پہ ناراض ہوتی ہے، اللہ کی لعنت اوپر سے نیچے اترتی ہے. اس لیے پورا راج نگر والوں اور کلکتہ والوں اور جہاں سے آئے، میرے یہ 4 پیغام آج پوری دنیا میں پہنچا دو. پہلا پیغام ساتھ میں بولو لا الہ. آواز نہیں آ رہی، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی. بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. دوسرا پیغام بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تیسرا پیغام نماز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نماز کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور چوتھا پیغام والدین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، والدین کو ناراض نہیں کریں گے. اس لیے میرے پیارو، جیسا آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے کل آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے گی. ہمارا بچہ بھی اسی طریقے سے ہم کو آنکھ نکال کے دیکھے گا. ہمارے پیارے دوستوں، میں تو جب بات پر آیا ہوں تو ایک بات بتاؤں، ہم لوگ اتنے نالائق ہو گئے ہماری ماں بھی ہم سے محبت کرنے کو تیار نہیں رہتی. صحیح کہ نہیں میرے دوستوں؟ یہ میرے جوان بیٹھے بتاؤ نا ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو؟ ماں ہے نا ماں، ارے بولو نا ماں ہے نا، کیا سلوک کرتے ہم لوگ ماں کے ساتھ؟ میرے دوستو آج کی ماں ایک کچرے کے ڈبے سے کم نہیں. صحیح کہتا ہوں میرے دوستو، صحیح. ارے میرے دوستو کتنے جوان، معاف کرنا اللہ معاف کرے، کتنے جوان ماں کو گالی دیتے ہوں گے، ماں کے سامنے آواز اٹھاتے ہوں گے، ماں کے سامنے آنکھ نکالتے ہوں گے.
کتنے ماں کو دھکا دیتے ہوں گے اور کتنے ایسے جو ماں کو مارتے بھی ہوں گے. میرے دوستو یہ ہمارا ایمان ہے. ارے یہ ایمان ہے. ماں کوئی کچرا ہے؟ ارے ہمیں ہگنا متنا نہیں آتا, ہمیں کھانا پینا نہیں آتا. وہ ماں ہزاروں کی گالیاں کھاتی تھی اور رات کو ہم بیمار ہوتے تھے تو پوری رات جاگا کرتی تھی. ارے کرتی تھی کہ نہیں؟ وہ باپ جو اپنے آپ کو غصے والا بتاتا, لیکن اس کے دل کو پھاڑ کر دیکھو بیٹے کی محبت کو اپنے سینے میں کیسے ڈبا کے رکھا ہوا ہے. وہ تھوڑا غصے ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کچھ کام کا بن جائے, لیکن رات کے سناٹے میں جب تہجد میں ہاتھ اٹھاتا تو کہتا اللہ میرے بیٹے کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. میرے دوستو ہماری ماں نے کیا نہیں کیا ہمارے واسطے, کیا نہیں کیا. اور آج جوان گالی دیتا ماں کو, بے شرم. میرے دوستو غدار. اور ماں کو کہتا ماں رہنا ہو تو رہ, نہیں تو جا. اللہ اکبر. وہ ماں گھر کے کونے میں بیٹھ کے سوچتی ہوگی 4 بچوں کو میں نے رکھا, آج 4 بچے مل کر ایک بوڑھی ماں کو نہ سنبھال سکے. ارے میرے دوستو شکر کرو اگر ہماری ماں زندہ ہے, دعا کرو اللہ اور بھی برکت عطا فرمائے. میرے دوستو شکر کرو وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر, ہمارے نبی کی عمر کتنی, اور سفر سے آ رہے اور راستے میں ماں کا انتقال ہو گیا. ارے میرے دوستو نبی کا کلیجے پر کیا گزری ہوگی. میرے دوستو جب آنکھ کھولی تو ابا تو تھے ہی نہیں, آج سفر سے واپس آ رہے اور ماں نہ جانے کتنے ارمانوں سے بچے کو لے کر واپس آ رہی. گھر بھی نہیں پہنچے, راستے میں ایک جگہ ہے مقام ابوا, وہاں پر بی بی آمینہ کا دم ٹوٹا میرے دوستو. اور ہمارے نبی فرماتے انا ابن 6 سنین, ہمارے نبی صحابہ کو فرماتے میں 6 سال کا تھا, سب لوگ میری ماں کو اٹھائے اور میری ماں کو سب نے گھڑے میں رکھا, میری ماں کے اوپر مٹی ڈالی. ہمارے نبی فرماتے میں 6 سال کا, مجھے کیا معلوم میری ماں کے ساتھ کیا ہوتا. لیکن ہمارے نبی فرماتے جب سب جانے لگے اور مجھے کہنے چلو, تو نبی فرماتے میں ماں کی قبر سے لپٹ گیا تھا, میں میری ماں کی قبر سے لپٹ گیا تھا اور میں نے کہا تھا تم چلے جاؤ, میں میری ماں کے ساتھ آؤں گا. میری ماں جب اٹھے گی اور واپس آئے گی میں میری ماں کے ساتھ آؤں گا. نبی فرماتے مجھے وہ گھڑی یاد ہے, لوگوں نے مجھے کھینچا, میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے لے کر گئے اور میری ماں مجھ سے دور ہو گئی. ہمارے نبی فرماتے صحابہ 1 لاکھ صحابہ جمع ہے, ہمارے نبی فرماتے صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی. ہمارے نبی کیا فرماتے سنو, کاش میری ماں زندہ ہوتی. ہمارے نبی فرماتے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور عشاء کا وقت ہوتا, میں نماز پڑھاتا اور سارے صحابہ میرے پیچھے نماز پڑھتے اور سامنے کھڑکی کھلتی اور اس میں سے میری ماں مجھ کو آواز دیتی محمد. میری ماں آواز دیتی محمد ادھر آ جا, محمد ادھر آ جا. نبی فرماتے اللہ کی قسم نماز توڑ دیتا اور ماں کے پاس چلا جاتا. نبی فرماتے اللہ کی قسم میں نماز توڑ دیتا, ماں کے پاس چلا جاتا, اس لیے کہ نماز پڑھوں گا اللہ جنت دے گا, ماں کی خدمت کروں گا اللہ خود مجھ کو مل جائے گا. میرے پیارے دوستو آج ہم کہاں جا رہے ہیں میرے پیارے دوستو, تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا. ماں, اللہ کرے کہ ماں کی خدمت کرنے والے ہم لوگ بن جاوے میرے دوستو. ارے میرے دوستو میں تو کبھی کبھی کہتا, جوان ہے نا جوان, جان ماں کے پاس جا, اب ماں کو جا کے کہہ دے ماں مجھے معاف کر دے, جا کہہ دے ماں مجھے معاف کر دے. میں قسم کھا کر کہتا ماں کی ممتا جوش میں آئے گی اور ماں کہے گی جا بیٹا میں نے تجھے معاف کیا. ماں زمین پر پورا جملہ نہیں بولے گی, اللہ آسمان پر تیری مغفرت کر دے گا. میرے دوستو ماں باپ وہ نعمت ہے. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں اور میری ماں کو دیکھ کر کہتا ہوں, میرے دوستو میں کہتا ہوں ماں کو دیکھ, ماں کو دیکھ. ماں پوچھے میرا بیٹا کیا دیکھتا, میں کہتا ہوں میرے نبی نے کہا تھا ماں کو محبت سے دیکھ لے, اللہ ایک حج کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. آج پیسہ نہیں, میں حج کو نہیں جاؤں گا, ماں کو دیکھ تو سکتا ہوں کہ نہیں دیکھ سکتا. میرے پاس پیسہ نہیں, میں حج کو نہیں جاؤں گا. ارے اللہ نے کہا روز 70 حج کر لے, 70 مرتبہ ماں کے چہرے کو دیکھ لے. ارے ہو سکتا نہیں ہو سکتا. وہ صحابی آئے, سننا, وہ صحابی آئے اکیلی ماں گھر میں اور ماں بہت غصے والی ہے. وہ صحابی آئے, اللہ کے رسول ماں بہت غصے ہوتی, اے اللہ کے رسول بہت غصے ہوتی, میری کوئی غلطی نہیں پھر بھی غصے ہوتی, میری ماں کا میرے اوپر کیا حق ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ہونے دے, غصہ ہونے دے, تیری ماں کا تیرے اوپر یہ حق ہے کہ جب وہ گھر میں چلے اور تو بھی چلے, خیال رکھنا تیرا پاؤں تیری ماں کے آگے نہ نکل جائے ورنہ خدا کا عذاب اتر جائے گا. اور وہ صحابی نے فرمایا تو میں کیا کروں, کہا تیری ماں کا حق ادا کر,
اگر وہ ناراض ہو گئی، اگر تیری ماں ناراض ہو گئی اور اسی حال میں ماں نے آنکھ بند کر دی، اللہ موت کے وقت تجھے کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا۔ میرے پیارو، کیا شریعت کے ساتھ ہم نے مذاق کیا ہے میرے پیارو۔ اے میرا جوان، ہو ٹی شرٹ پہنے گا، ہاں چکنا چکنا گال بنائے گا، میں ہینڈسم دکھتا، ٹی شرٹ پہنے گا، جینس پہنے گا، پرفیوم لگائے گا، اور میرے دوستوں موٹر سائیکل پر ادھر سے ادھر ناچے گا، یہ بے شرم ناچتا ہے۔ اور ماں اگر کہتی بیٹا ذرا پانی دے، نہ میں بہت بزی ہوں، مجھے باہر جانا ہے۔ صحیح نا میرے پیارے دوستوں، وہ کون بھول جائے گا جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں گزر رہے تھے، گزر رہے تھے نا، یہ تو سننے جیسی بات ہے، دل کو ہلا دے رہے۔ بھائی اجازت ہے نا آپ لوگوں کی طرف سے؟ تھکے تو نہیں نا آپ لوگ؟ میں ابھی تھکا نہیں ہوں بھائی، بولو نا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے وہ سڑک سے گزر رہے تھے، ہمارے نبی کی نظر پڑی مکہ کے بازار کے باہر ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے کہ نہیں؟ بوڑھی عورت سنا ہوگا آپ نے، مکہ میں بازار کے کنارے پر بوڑھی عورت کھڑی ہے اور ہاتھ میں دو دو ٹھیلے، اور وہ بیچاری اتنی بوڑھی، ایک اٹھاتی ہے تو دوسرا زمین پر رکھنا پڑتا، اور دوسرا اٹھاتی ہے تو پہلا زمین پہ رکھنا پڑتا۔ وہ بیچاری کیسے آ رہی؟ ایک ٹھیلا اٹھاتی ہے، آگے جاتی ہے، رکھتی ہے، پھر پیچھے بیچاری آتی ہے، دوسرا ٹھیلا لیتی ہے، پھر آگے رکھتی، اور سب کی نظر پڑ رہی، اور وہ بیچاری بوڑھی ادھر ادھر دیکھ رہی کہ کوئی کولی ہے جو میرا سامان۔ میرے دوستو سامنے سے اوہو ماشاءاللہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، آہا آہا چہرہ انور کیسا چمکتا ہوگا، اللہ اکبر۔ ہمارے نبی آئے اور کیا کہا؟ یا اماں، او ہو دل کٹ جائے میرے دوستو، کیا فرمایا؟ یا اماں ما تفعلی، میری ماں کیا کر رہی ہو؟ کیا فرمایا؟ میری بوڑھی عورت کو ہم ہو تو بھائی ایسا ہو جائے جیسا دیکھا نہیں ہے، نکل جائے سے، ورنہ ٹھیلا اٹھانا پڑے گا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ یا اماں ما تفعلی، میری ماں۔ تو اس بوڑھی عورت نے دیکھا، اوہ ماشاءاللہ ایسا کھبرو نوجوان، کہا جوان تو یہاں؟ کہا اماں یہ ٹھیلا تو اٹھا رہی، میں اٹھا لوں؟ تو بیچاری بوڑھی عورت تھی، کہا ایک اٹھا لے، ایک میں اٹھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں رہنے دے، ایک ٹھیلا یوں، یوں ایک کندھے پر لادا، دوسرا ٹھیلا یوں کندھے پر لادا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چلنے لگے، اور وہ بوڑھی عورت بیچاری پیچھے پیچھے چلے اور پیچھے سے دعا دے رہے، اے جوان اللہ تیری عمر میں برکت دے، اے جوان اوپر والا تیرے کو بہت روزی دے، تو نے میرے دونوں ٹھیلے اٹھائے۔ پھر وہ ماں کیا کہتی ہے، وہ بوڑھی اماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا تیرے یہ کندھا دکھتا تو نہیں؟ کہا اماں کندھا تو دکھتا نہیں، لیکن تیرے پاؤں دکھتے ہو تو تجھے بھی کندھے پر بٹھا لوں، تیرے پاؤں دکھتے ہو تو تجھے بھی کندھے پر بٹھا لو۔ وہ اماں کہتی ہے ارے اوپر والا تیرے کو بہت اچھا رکھے، تیرے کو بہت اچھا رکھے۔ وہ چلتے چلتے جب بوڑھی اماں کا گھر آیا، بوڑھی اماں نے کہا تھا بھائی تھی یہ میرا گھر ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں وہ جو ٹھیلے تھے وہ نیچے رکھے اور کہا اماں میں جا رہا ہوں۔ تو اماں نے کہا کتنا ہوا؟ میں تو نے ٹھیلے اٹھائے، اس کی کتنی مزدوری ہوئی؟ ہمارے نبی کی آنکھوں سے جو موتی کا قطرہ گرا، آنسو نہیں گرا موتی کا، اور ہمارے نبی نے کہا میں نے آپ کو اماں کہا، کوئی بیٹا ماں سے مزدوری لیتا ہے؟ میں نے آپ کو ماں کہا نا، اماں کہا، میں نے میری ماں کہا، اور کیا ماں اور بیٹا اور میں مزدوری لوں گا؟ وہ بوڑھی عورت رو پڑی، کہا لا 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 یا ابنی، لا یا ابنی، نہ میرے بیٹے، نہ میرے بیٹے، بیٹا نہیں لیتا، مزدوری نہیں لیتا۔ لیکن بیٹا ایک وصیت تو سن کے جا، بوڑھی ماں ہوں، مکے میں زمانے سے رہتی ہوں، ایک وصیت تو سن کے جا۔ ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، ہاں اماں بتا کیا وصیت ہے؟ وہ اماں نے کہا بیٹا دیکھ مکے میں بہت زمانے سے رہتی ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، بال بھی سفید ہو گئے، اے مکہ میں ایک آدمی نکلا ہے محمد نام کا، مکہ میں ایک آدمی نکلا ہے محمد نام کا، اس کے جال میں کبھی مت پھنسنا، ہاں وہ میاں بیوی میں بھی توڑ ڈال دیتا ہے، اور بچے اور باپ میں بھی توڑ ڈال دیتا ہے، اور وہ جادوگر ہے، جادوگر۔ اے بیٹا سن، وہ جادوگر ہے، ارے لوگ اس کو نجومی کہتے، ارے لوگ اس کو مجنون کہتے، ارے لوگ اس کو دیوانہ کہتے، اس کے پاس کبھی مت جانا۔ ہمارے آقا کے آنکھوں میں جو آنسو آئے، روتے روتے فرمایا ہاں اماں تو نے جو کہا ویسا ہی کروں گا۔ ہم ہوتے تو لا ٹھیلا واپس رکھ کے آؤ، ہے نا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں ماں تو نے جو کہا وہی کر، لیکن جو آنسو آئے، وہ بوڑھی عورت تجربے کار ایکسپیرینس عورت تھی، اس نے فوراً کہا اے بیٹا تو اتنا روتا کیوں ہے؟ تو کہا اماں کوئی بات نہیں، تجھے ضرورت پڑے واپس بلا لینا، میں تیار ہوں۔ یہ کہہ کر ہمارے نبی جانے لگے تو اماں نے کہا نا تجھے یہ بوڑھی عورت کا واسطہ، پہلے یہ بتا تو روتا کیوں ہے، تو روتا کیوں ہے؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا جس محمد سے تو روک رہی ہے اللہ نے وہ محمد مجھی کو بنایا ہے، اللہ نے وہ محمد مجھی کو۔ میرے دوستو وہ ماں تھی نا، ماں
کیا کہتی اس کا جملہ سننا میرے دوستوں, میں تو کہتا ہوں اس کو سینے میں لکھ ڈالو, اللہ اللہ جنت نصیب کرے گا. وہ ماں کہتی ہے بیٹا اگر محمد تو ہی ہے اور مکہ والے تجھے جادوگر کہتے تو یہ بوڑھی عورت دعا کرتی اللہ پورے مکہ والوں کو جادوگر بنا دے. اگر تو نجومی ہے تو اللہ پورے مکہ والوں کو نجومی بنا دے. اگر تو مجنون ہے اللہ پورے مکہ والوں کو مجنون بنائے. آج مکہ کو ایسے نہ جادوگر کی ضرورت ہے, ایسے نجومی کی ضرورت ہے. پھر اس عورت نے کہا بیٹا تو جادوگر نہیں ہو سکتا, تو نجومی نہیں ہو سکتا, تو مجنون نہیں ہو سکتا. میں زمین پر گواہی دیتی ہوں تو اس زمانے کا اللہ نے تجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. نعرہ تکبیر, محمد کا دامن. ہمارے آقا محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میری ماں تو ایمان قبول کر لے, ایمان قبول کر لے. کہاں قبول کرنے تیار. کہا کیا کروں. ہمارے نبی نے کہا ہے میری ماں پڑھ لے. کیا پڑھ لے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میرے دوستو جب پڑھی ماں نے, ہمارے نبی نے ضروری باتیں بتائی. جب ہمارے نبی جانے لگے نا تو بوڑھی اماں نے کہا بیٹا رک جا, اے بیٹا رک جا, ایک بات بولوں. ہمارے نبی پیچھے مڑے. کیا کہا؟ او میرے دوستو دل کٹ جائے. کیا کہا؟ اے بیٹا ساری مائیں بچوں پر احسان کرتی ہے, دنیا کی ساری مائیں بچوں پر احسان کرتی, لیکن تو وہ بیٹا ہے جو آج ماں پہ احسان کر کے جا رہا ہے. تو وہ بیٹا ہے جو آج ماں پر احسان کر کے جا رہا. میرے دنیا کا بوجھ بھی تو نے تیرے کندھے پر اٹھایا اور آخرت کا بوجھ بھی تو نے اپنے کندھے پر لے لیا. میرے پیارے دوستوں میں تو جب بات پر آیا ہوں تو ایک بات بتاؤں, ہم لوگ اتنے نالائق ہو گئے, ہماری ماں بھی ہم سے محبت کرنے کو تیار نہیں رہتی. صحیح کہ نہیں میرے دوستوں؟ یہ میرے جوان بیٹھے بتاؤ نا ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو. ماں ہے نا ماں, ارے بولو نا ماں ہے نا, کیا سلوک کرتے ہیں ہم لوگ ماں کے ساتھ. میرے دوستو آج کی ماں ایک کچرے کے ڈبے سے کم نہیں. صحیح کہتا ہوں میرے دوستو, صحیح. ارے میرے دوستو کتنے جوان, معاف کرنا اللہ معاف کرے, کتنے جوان ماں کو گالی دیتے ہوں گے, ماں کے سامنے آواز اٹھاتے ہوں گے, ماں کے سامنے آنکھ نکالتے ہوں گے, کتنے ماں کو دھکا دیتے ہوں گے, اور کتنے ایسے جو ماں کو مارتے بھی ہوں گے. میرے دوستو یہ ہمارا ایمان ہے. ارے یہ ایمان ہے. ماں کوئی کچرا ہے. ارے ہمیں ہگنا متنا نہیں آتا, ہمیں کھانا پینا نہیں آتا. وہ ماں ہزاروں کی گالیاں کھاتی تھی اور رات کو ہم بیمار ہوتے تھے تو پوری رات جاگا کرتی تھی. ارے کرتی تھی کہ نہیں. وہ باپ جو اپنے آپ کو غصے والا بتاتا, لیکن اس کے دل کو پھاڑ کر دیکھو بیٹے کی محبت کو اپنے سینے میں کیسے ڈوبا کے رکھا ہوا ہے. وہ تھوڑا غصے ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کچھ کام کا بن جائے, لیکن رات کے سناٹے میں جب تہجد میں ہاتھ اٹھاتا تو کہتا اللہ میرے بیٹے کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. میرے دوستو ہماری ماں نے کیا نہیں کیا ہمارے واسطے, کیا نہیں کیا. اور آج جوان گالی دیتا ماں کو, بے شرم. میرے دوستو غدار, اور ماں کو کہتا ماں رہنا ہو تو رہ, نہیں تو جا. اللہ اکبر. وہ ماں گھر کے کونے میں بیٹھ کے سوچتی ہوگی 4 بچوں کو میں نے رکھا, آج 4 بچے مل کر ایک بوڑھی ماں کو نہ سنبھال سکے. ارے میرے دوستو شکر کرو اگر ہماری ماں زندہ ہے, دعا کرو اللہ اور بھی برکت عطا فرمائے. میرے دوستو شکر کرو وہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر, ہمارے نبی کی عمر کتنی, اور سفر سے آ رہے اور راستے میں ماں کا انتقال ہو گیا. ارے میرے دوستو نبی کا کلیجے پر کیا گزری ہوگی. میرے دوستو جب آنکھ کھولی تو ابا تو تھے ہی نہیں, آج سفر سے واپس آ رہے اور ماں نہ جانے کتنے ارمانوں سے بچے کو لے کر واپس آ رہی, گھر بھی نہیں پہنچے. راستے میں ایک جگہ ہے مقام ابوا, وہاں پر بی بی آمینہ کا دم ٹوٹا میرے دوستو. اور ہمارے نبی فرماتے انا ابن 6 سنین, ہمارے نبی صحابہ کو فرماتے میں 6 سال کا تھا, سب لوگ میری ماں کو اٹھائے اور میری ماں کو سب نے گھڑے میں رکھا, میری ماں کے اوپر مٹی ڈالی. ہمارے نبی فرماتے میں 6 سال کا, مجھے کیا معلوم میری ماں کے ساتھ کیا ہوتا. لیکن ہمارے نبی فرماتے جب سب جانے لگے اور مجھے کہنے چلو, تو نبی فرماتے میں ماں کی قبر سے لپٹ گیا تھا, میں میری ماں کی قبر سے لپٹ گیا تھا اور میں نے کہا تھا تم چلے جاؤ, میں میری ماں کے ساتھ آؤں گا. میری ماں جب اٹھے گی اور واپس آئے گی میں میری ماں کے ساتھ آؤں گا. نبی فرماتے مجھے وہ گھڑی یاد ہے, لوگوں نے مجھے کھینچا, میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے لے کر گئے اور میری ماں مجھ سے دور ہو گئی. ہمارے نبی فرماتے اے صحابہ, 1 لاکھ صحابہ جمع ہے. ہمارے نبی فرماتے صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی,
ہمارے نبی کیا فرماتے سنو، کاش میری ماں زندہ ہوتی. ہمارے نبی فرماتے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور عشاء کا وقت ہوتا، میں نماز پڑھاتا اور سارے صحابہ میرے پیچھے نماز پڑھتے اور سامنے کھڑکی کھلتی اور اس میں سے میری ماں مجھ کو آواز دیتی محمد. میری ماں آواز دیتی محمد ادھر آ جا، محمد ادھر آ جا. نبی فرماتے اللہ کی قسم نماز توڑ دیتا اور ماں کے پاس چلا جاتا. نبی فرماتے اللہ کی قسم میں نماز توڑ دیتا، ماں کے پاس چلا جاتا، اس لیے کہ نماز پڑھوں گا اللہ جنت دے گا، ماں کی خدمت کروں گا اللہ خود مجھ کو مل جائے گا. میرے پیارے دوستو، آج ہم کہاں جا رہے ہیں میرے پیارے دوستو؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا. ماں، اللہ کرے کہ ماں کی خدمت کرنے والے ہم لوگ بن جاوے میرے دوستو. ارے میرے دوستو، میں تو کبھی کبھی کہتا، جوان ہے نا جوان، جان ماں کے پاس جا، اب ماں کو جا کے کہہ دے ماں مجھے معاف کر دے، جا کہہ دے ماں مجھے معاف کر دے. میں قسم کھا کر کہتا ماں کی ممتا جوش میں آئے گی اور ماں کہے گی جا بیٹا میں نے تجھے معاف کیا. ماں زمین پر پورا جملہ نہیں بولے گی، اللہ آسمان پر تیری مغفرت کر دے. میرے دوستو، ماں باپ وہ نعمت ہے. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں اور میری ماں کو دیکھ کر کہتا ہوں میرے دوستو، میں کہتا ہوں ماں کو دیکھ، ماں کو دیکھ. ماں پوچھے میرا بیٹا کیا دیکھتا؟ میں کہتا ہوں میرے نبی نے کہا تھا ماں کو محبت سے دیکھ لے، اللہ ایک حج کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. آج پیسہ نہیں، میں حج کو نہیں جاؤں گا. ماں کو دیکھ تو سکتا ہوں کہ نہیں دیکھ سکتا؟ میرے پاس پیسہ نہیں، میں حج کو نہیں جاؤں گا. ارے اللہ نے کہا روز 70 حج کر لے، 70 مرتبہ ماں کے چہرے کو دیکھ لے. ارے ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ وہ صحابی آئے، سننا، وہ صحابی آئے، اکیلی ماں گھر میں اور ماں بہت غصے والی ہے. وہ صحابی آئے، اللہ کے رسول ماں بہت غصے ہوتی، اے اللہ کے رسول بہت غصے ہوتی، میری کوئی غلطی نہیں پھر بھی غصے ہوتی، میری ماں کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہونے دے، غصہ ہونے دے. تیری ماں کا تیرے اوپر یہ حق ہے کہ جب وہ گھر میں چلے اور تو بھی چلے، خیال رکھنا تیرا پاؤں تیری ماں کے آگے نہ نکل جائے ورنہ خدا کا عذاب اتر جائے گا. اور وہ صحابی نے فرمایا تو میں کیا کروں؟ کہا تیری ماں کا حق ادا کر. اگر وہ ناراض ہو گئی، اگر تیری ماں ناراض ہو گئی اور اسی حال میں ماں نے آنکھ بند کر دی، اللہ موت کے وقت تجھے کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا. میرے پیارو، کیا شریعت کے ساتھ ہم نے مذاق کیا ہے میرے پیارو. اے میرا جوان، ہو ٹی شرٹ پہنے گا، ہاں چکنا چکنا گال بنائے گا، میں ہینڈسم دکھتا، ٹی شرٹ پہنے گا، جینس پہنے گا، پرفیوم لگائے گا اور میرے دوستوں موٹر سائیکل پر ادھر سے ادھر ناچے گا. یہ بے شرم ناچتا ہے. اور ماں اگر کہتی بیٹا ذرا پانی دے، نہ میں بہت بزی ہوں مجھے باہر جانا ہے. صحیح نا میرے پیارے دوستوں؟ وہ کون بھول جائے گا جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں گزر رہے تھے. ارے گزر رہے تھے نا، یہ تو سننے جیسی بات ہے، دل کو ہلا دے رہے. بھائی اجازت ہے نا آپ لوگوں کی طرف سے؟ تھکے تو نہیں نا آپ لوگ؟ میں ابھی تھکا نہیں ہوں بھائی، بولو نا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے وہ سڑک سے گزر رہے تھے، ہمارے نبی کی نظر پڑی مکہ کے بازار کے باہر ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے کہ نہیں؟ بوڑھی عورت سنا ہوگا آپ نے، مکہ میں بازار کے کنارے پر بوڑھی عورت کھڑی ہے اور ہاتھ میں 2 ٹھیلے. اور وہ بیچاری اتنی بوڑھی، ایک اٹھاتی ہے تو دوسرا زمین پر رکھنا پڑتا اور دوسرا اٹھاتی ہے تو پہلا زمین پہ رکھنا پڑتا. وہ بیچاری کیسے آ رہی؟ ایک ٹھیلا اٹھاتی ہے، آگے جاتی ہے رکھتی ہے، پھر پیچھے بیچاری آتی ہے، دوسرا ٹھیلا لیتی ہے، پھر آگے رکھتی، اور سب کی نظر پڑ رہی. اور وہ بیچاری بوڑھی ادھر ادھر دیکھ رہی کہ کوئی کولی ہے جو میرا سامان. میرے دوستو سامنے سے اوہو ماشاءاللہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، آہا آہا چہرہ انور کیسا چمکتا ہوگا، اللہ اکبر. ہمارے نبی آئے اور کیا کہا؟ یا اماں. او ہو دل کٹ جائے میرے دوستو. کیا فرمایا؟ یا اماں ماں تو فالی. میری ماں کیا کر رہی ہو؟ کیا فرمایا؟ میری بوڑھی عورت کو ہم ہو تو بھائی ایسا ہو جائے جیسا دیکھا نہیں ہے، نکل جائے ایسے، ورنہ ٹھیلا اٹھانا پڑے گا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ یا اماں ماں تفالی، میری ماں. تو اس بوڑھی عورت نے دیکھا اوہ ماشاءاللہ ایسا کھبرو نوجوان. کہا جوان تو یہاں؟ کہا اماں یہ ٹھیلا تو اٹھا رہی، میں اٹھا لوں؟ تو بیچاری بوڑھی عورت تھی، کہا ایک اٹھا لے، ایک میں اٹھا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں رہنے دے، ایک ٹھیلا یوں، ہاں
यूं ये कंधे पर लादा, दूसरा ठेला यूं कंधे पर लादा, और हमारे नबी साहब आगे आगे चलने लगे, और वो बुरी औरत बेचारी पीछे पीछे चले और पीछे से दुआ देवे, ए जवान अल्लाह तेरी उम्र में बरकत दे, ए जवान ऊपर वाला तेरे को बहुत रोजी दे, तूने मेरे दोनों ठेले उठाए। फिर वो माँ क्या कहती है, वो बुढ़ी अम्मा क्या कहती है, बेटा तेरे ये कंधा दुखता तो नहीं? कहा अम्मा कंधा तो दुखता नहीं, लेकिन तेरे पांव दुखते हो तो तुझे भी कंधे पर बिठा लूं, तेरे पांव दुखते हो तो तुझे भी कंधे पर बिठा लो। वो अम्मा कहती है अरे ऊपर वाला तेरे को बहुत अच्छा रखे, तेरे को बहुत अच्छा रखे। ओ चलते चलते जब बूढ़ी अम्मा का घर आया, बूढ़ी अम्मा ने कहा था भाई थी ये मेरा घर है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों वो जो ठेले थे वो नीचे रखे और कहा अम्मा मैं जा रहा हूं। तो अम्मा ने कहा कितना हुआ, मैं तूने ठेले उठाए, इसकी कितनी मजदूरी हुई? हमारे नबी की आंखों से जो मोती का कतरा गिरा, आंसू नहीं गिरा मोती का, और हमारे नबी ने कहा मैंने आपको अम्मा कहा, कोई बेटा माँ से मजदूरी लेता है? मैंने आपको माँ कहा ना, अम्मा कहा, मैंने मेरी माँ कहा, और क्या माँ और बेटा और मैं मजदूरी लूंगा? वो बूढ़ी औरत रो पड़ी, कहा ला 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 यबनी ला यबनी, ना मेरे बेटे ना मेरे बेटे, बेटा नहीं लेता, मजदूरी नहीं लेता। लेकिन बेटा एक वसीयत तो सुन के जा, बूढ़ी माँ हूं, मक्के में जमाने से रहती हूं, एक वसीयत तो सुन के जा। हमारे नबी खड़े हो गए, हाँ अम्मा बता क्या वसीयत है? वो अम्मा ने कहा बेटा देख मक्के में बहुत जमाने से रहती हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, बाल भी सफेद हो गए। ए मक्का में एक आदमी निकला है मोहम्मद नाम का, मक्का में एक आदमी निकला है मोहम्मद नाम का, उसके जाल में कभी मत फंसना। हाँ वो मियाँ बीवी में भी तोड़ डाल देता है, और बच्चे और बाप में भी तोड़ डाल देता है, और वो जादूगर है जादूगर। ए बेटा सुन, वो जादूगर है, अरे लोग उसको नजूमी कहते, अरे लोग उसको मजनून कहते, अरे लोग उसको दीवाना कहते, उसके पास कभी मत जाना। हमारे आका के आंखों में जो आंसू आए, रोते रोते फरमाया हाँ अम्मा तूने जो कहा वैसा ही करूंगा। हम होते तो ला ठेला वापस रख के आओ, है ना? हमारे नबी ने फरमाया हाँ माँ तूने जो कहा वही कर। लेकिन जो आंसू आए, वो बूढ़ी औरत तजर्बेकार एक्सपीरियंस औरत थी, उसने फौरन कहा ए बेटा तू इतना रोता क्यों है? तो कहा अम्मा कोई बात नहीं, तुझे जरूरत पड़े वापस बुला लेना, मैं तैयार हूं। ये कहकर हमारे नबी जाने लगे तो अम्मा ने कहा ना तुझे ये बूढ़ी औरत का वास्ता, पहले ये बता तू रोता क्यों है, तू रोता क्यों है? हमारे नबी की आंखों में आंसू आए और फरमाया जिस मोहम्मद से तू रोक रही है अल्लाह ने वो मोहम्मद मुझी को बनाया है, अल्लाह ने वो मोहम्मद मुझी को। मेरे दोस्तों वो माँ थी ना, माँ क्या कहती, उसका जुमला सुनना मेरे दोस्तों, मैं तो कहता हूं इसको सीने में लिख डालो, अल्लाह अल्लाह जन्नत नसीब करेगा। वो माँ कहती है बेटा अगर मोहम्मद तू ही है और मक्का वाले तुझे जादूगर कहते तो ये बूढ़ी औरत दुआ करती अल्लाह पूरे मक्का वालों को जादूगर बना दे। अगर तू नजूमी है तो अल्लाह पूरे मक्का वालों को नजूमी बना दे। अगर तू मजनून है अल्लाह पूरे मक्का वालों को मजनून बनाए। आज मक्का को ऐसे न जादूगर की जरूरत है, ऐसे नजूमी की जरूरत है। फिर उस औरत ने कहा बेटा तू जादूगर नहीं हो सकता, तू नजूमी नहीं हो सकता, तू मजनून नहीं हो सकता, मैं जमीन पर गवाही देती हूं तू इस जमाने का अल्लाह ने तुझे नबी बनाकर भेजा है। नारे तकबीर, मोहम्मद का दामन। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। कहा मेरी माँ तो ईमान कबूल कर ले, ईमान कबूल कर ले। कहा कबूल करने तैयार। कहा क्या करूं? हमारे नबी ने कहा है मेरी माँ पढ़ ले। क्या पढ़ ले? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों जब पढ़ी माँ ने, हमारे नबी ने जरूरी जरूरी बातें बताई। जब हमारे नबी जाने लगे ना तो बूढ़ी अम्मा ने कहा बेटा रुक जा, ए बेटा रुक जा, एक बात बोलूं। हमारे नबी पीछे मुड़े, क्या कहा? ओ मेरे दोस्तों दिल कट जाए। क्या कहा? ए बेटा सारी माएं बच्चों पर एहसान करती है, दुनिया की सारी माएं बच्चों पर एहसान करती, लेकिन तू वो बेटा है जो आज माँ पे एहसान करके जा रहा है। तू वो बेटा है जो आज माँ पर एहसान करके जा रहा। मेरे दुनिया का बोझ भी तूने तेरे कंधे पर उठाया और आखिरत का बोझ भी तूने अपने कंधे पर ले लिया। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। दोस्तों ये आपको बयान कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों पर शेयर ज़रूर कर देना, एक कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगले बयान में। अस्सलामु अलैकुम।